बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका नसार। एक बात तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी मौके के ऊपर कोई भी ऐसा बयान दे देते हैं कि जिसके बाद जलती पे तेल छिड़कने का बाकायदा काम करते हैं। अभी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि गालियों से लदा हुआ पोस्ट की ट्रूथ सोशल के ऊपर, और उसके अंदर उन्होंने ऐसी नाजेबा, नॉन डिप्लोमेटिक और अजीबोगरीब सी पॉलिटिक्स के जो एथिक्स हैं उससे आरी किस्म का ट्वीट किया और ये ईरान को धमकी दी कि अगर तो ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोलता तो उसको जहन्नम की जो है जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, बॉम्बिंग की जाएगी, ब्रिजेस और जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की। सो दिस इज समथिंग जो कि अब ऐसा लगता है जो ऑलिव ब्रांच कल अब्बास अराक्ची फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान की तरफ से दी गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है यूएस की तरफ से। उसके बाद फिर डेप्यूटी ऑफ द कम्युनिकेशन फॉर इरानियन प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से भी ये बात स्ट्रिक्ट अल्फाज में आई है। उन्होंने भी आगे से कुछ जबान काफी सख्त इस्तेमाल की है जो कि ऑब्वियसली मैं आप लोगों के सामने नहीं इस्तेमाल कर सकती, नाजेबा जबान है। वो कहते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो तभी खुलेगा जब अंडर द न्यू लीगल रिजीम वो वॉर, वो जंग जो हम पे मुसल्लत की गई है उसका खर्चा पूरा होगा, उसका जितना नुकसान है वो पूरा होगा। सो सदर ट्रंप की ईरान को धमकी के बाद ईरान बैक ऑफ नहीं किया और वो 48 घंटे जिसके बारे में मैं आपको कल बता रही थी, जो 10 दिन की डेडलाइन थी और 10 दिन के बाद कल 48 घंटे रह गए थे और अब 24 घंटे रह गए हैं तकरीबन, वो खत्म होने को है। और ट्यूसडे मॉर्निंग, जो पाकिस्तान की ट्यूसडे मॉर्निंग होगी, उससे मामलात गड़बड़ जा सकते हैं। अब सिर्फ एक ही तरीका है कि कल के 24 घंटों के अंदर अगर कोई सालिसी, कोई डिप्लोमेसी का दरवाजा खुल जाए और दोनों अतराफ मिलकर बैठने को तैयार हो जाएं, सिर्फ वही तरीका कार है कि ये जंग को थोड़ा सा कर्ब किया जा सके। लेकिन उसमें फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और उसमें भी बातचीत का जिक्र किया, तो बड़ी एम्बिगुअस किस्म की, बड़ी इबाम से भरी हुई स्टेटमेंट्स आ रही हैं वहां से भी। लेकिन मसला यह है वो ईरान वाला मामला अब पूरी की पूरी आलमी सतह के ऊपर हर शख्स को हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप या यूएस की बात को ट्रस्ट किया जाए या ना किया जाए। इसी हवाले से हम आज प्रोग्राम करेंगे और नॉट जस्ट दैट, हम पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट 80 रुपए फी लीटर की लेवी पेट्रोल की कीमत में से कम की है, उसके बावजूद भी इस टाइम पर अवाम को वो बोझ बहुत बुरे तरीके से महसूस हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं वफाकी पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, आई नो आप काफी आजकल यूर बिजी, यूर कीपिंग ऑन योर टोज, डिस्पाइट दैट आपने वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच। अता साहब, सबसे पहले तो जरा ये बताइएगा, हम डिप्लोमेसी की कोशिश कर रहे थे, बड़ी एक्टिव डिप्लोमेसी चल रही थी, ईरान से भी बातचीत चल रही थी, यूएस से भी बातचीत चल रही थी, कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स भी आ रहे थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद वो जो ऑलिव ब्रांच अब्बास अराक्ची ने दी थी उसको तो उन्होंने रद्द कर दिया और अब ईरान की तरफ से भी अच्छा खासा सख्त रद्द अमल आया है। तो इस टाइम पर हमारी डिप्लोमेसी किधर स्टैंड करती है? देखिए, ये ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स हैं और सेंसिटिव डेवलपमेंट्स हैं और वन कैन ओनली होप एंड प्रे कि मामलात बेहतर हों, अमन वापस लौटे, डी एस्केलेशन हो और जो दुनिया की मईशतों को नुकसान हो रहा है वो ख़त्म हो। तो ये तो कोशिश हो सकती है और इस पे बेहतरीन काविश हो सकती है। अदर देन दैट, दीज आर ऑनगोइंग डेवलपमेंट, लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। बट फिलहाल तो हमारी तो दुआ है और उम्मीद रखते हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएं एंड दे आर एज दे आर। बाकी मोफा इस पे बेहतर कमेंट कर सकेगा, वो डायरेक्टली इसको डील कर रहे हैं। बट जैसे मैंने कहा कि ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स हैं और इसमें कभी एक दिन बेहतर आता है, अगला दिन हो सकता है उससे बेहतर ना हो। तो दे आर एज दे आर, वन कैन होप कि कोई बेटर सेंस प्रिवेल करे। लेकिन अता साहब, हमारी तरफ से अभी भी ये कोशिशें जारी हैं या अभी हम लोगों ने थोड़ा हॉल्ट कर दिया है या कोई ब्रेक लगी है इस पे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि ये ऑनगोइंग सिचुएशन होती है और इसमें ये नहीं होता कि जारी नहीं जारी है, तो मामलात चल रहे होते हैं और कई लेवल्स पे चल रहे होते हैं। तो बाकी आई थिंक सेंसिटिव मामलात हैं, आई वुड बेटर लेट मोफा हैंडल दीस क्वेरीज। राइट। अब्बास अराक्ची साहब का जो ट्वीट आया वो तो डायरेक्टली आपसे भी रिलेटेड है ना, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों के यहाँ मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई थी ना कि किसी तरीके से समहाउ दी अदर ऐसा बोल दिया गया है कि ईरान ने यहाँ आने से रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो वाली चीज तो आपसे भी रिलेटेड है ना मिनिस्टर साहब? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि एक बिला वजह की सनसनी एक फैलाई गई और एक मीटिंग को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मिसकंस्ट्रू करके उसके इर्द गिर्द एक अजीब सा बयानिया डेवलप किया गया
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ایران کے فارن منسٹر کا ٹویٹ آ جانا پاکستان کے حوالے سے، اس نے ساری ایئر کلیئر کی، اور جو موفا آلریڈی کہہ رہا تھا، وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے رات گئے بیان آیا کہ ہم ان خبروں کی تردید کرتے ہیں جو اس جرنلسٹ کی میٹنگ کے حوالے سے دی جا رہی تھی، اور اس میں صداقت نہیں ہے اور وہ انسینویشنز ہیں، اور ہم اس کو بالکل جو ہے وہ کسی صورت بھی نہیں سمجھتے کہ وہ درست ہے۔ تو اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ یہ ایران نے ایک ٹویٹ کیا، عباس عراقچی صاحب کا ٹویٹ آیا، تو اس نے بھی جو ہے وہ اس میٹنگ کی حوالے سے جو خبریں تھیں ان کو غلط ثابت کیا۔ لیکن موفا کے نوٹیفیکیشن سے زیادہ آپ کی بات یا پھر فورن منسٹر صاحب کی بات کا وزن ہوتا ہے، تو ایک اور بات کی ایئر بھی کلیئر کر دیجیے گا عطا صاحب، اور وہ یہ ہے کہ یو اے ای کے حوالے سے بھی ایک ابہام پایا جا رہا ہے کہ ہم جو اس ٹائم پر پیسے واپس کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے یا نہیں؟ آئی تھنک یہ چیزیں روٹین میں چلتی رہتی ہیں جی، ان کا کوئی گڑبڑ سے خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ اس پہ بھی موفا کا بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ آئی، آپ نے دیکھا، تو اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی تعلق خراب ہوتا ہے۔ تعلقات ہمارے تمام ممالک سے بہت اچھے ہیں، اور پاکستان ڈپلومیٹک لیول پہ بڑا اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جو سنسنی پھیلائی جاتی ہے، یہ میں پہلے بھی اکثر کہتا ہوں کہ فورن پالیسی کے سینسٹیو معاملات پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے کئی لوگ جو ہے نا وہ فورن پالیسی کے کئی لوگوں کو اللہ معاف کرے اسپیلنگ بھی نہیں آتے، اور وہ اس میں نا سیاسی آنسر ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کبھی وی لاگ لگائے نا ایک آدھا، وہ فورن پالیسی پہ ایسے کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے میس کام میں اور انٹرنیشنل ایڈیشن میں ڈبل پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں، دنیا کے بہترین سیٹ آف لرننگ سے۔ تو یہ فورن پالیسی کے معاملات وی لاگز تو دیکھنے سے صرف سنسنی ہوتی ہے عطا طاہر صاحب، ان کے پاس وہ والی خبریں نہیں ہوتی۔ فورن پالیسی کے معاملات پہ اتنا آگے چلے جاتے ہیں، سمجھ ہوتی نہیں اس چیز کی۔ تو آئی تھنک سچویشن از نارمل، ہمارے تمام ہمارے کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ جو اکنامک ٹائز ہوتے ہیں اس میں روٹین میں معاملات چیزیں جو آگے آ رہی ہوتی ہیں، اکثر ری پیمنٹ ہوتی ہے دنیا کے اندر، تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے تعلقات تمام ممالک کے ساتھ بالکل ایک فرینڈلی نیچر کے ہیں، نارمل ایک سچویشن چل رہی ہے، اس کو کسی پولیٹیکل سچویشن سے لنک کرنا آئی تھنک وہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ یو اے ای کی ہم سے کوئی ایکسپیکٹیشن تھی، کوئی توقع تھی، اور وہ توقع ہم پوری نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے کہا کہ آپ پیسے واپس لے لیں اپنے؟ دیکھیے، میں اس بات پہ as I said, I would refer it to MOFA and جو سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں کسی بھی ملک کو لے کے، it's not my place even as information minister کہ میں میڈیا پہ اس پہ بات کروں، and one should know what to say when to say، تو اس پہ میں زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا۔ as I said چیزیں نارمل ہیں، اور کوئی ایسے کسی بھی تعلقات کے اندر کوئی ایسا تعطل نہیں آیا، کوئی اس میں کوئی خرابی نہیں آئی، things are normal۔ اوکے تھوڑا سا آگے موو آن کرتے ہیں۔ آپ نے کیونکہ کہا کہ اس طرح کے معاملوں کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کے معاملے کے اوپر ون شوڈ اسٹینڈ یونائٹڈ انڈر دی فلیگ آف پاکستان، تو مجھے بتائیے گا اس ٹائم پر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں کا کتنا زیادہ کانٹیکٹ ہے؟ ایک تو وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہو گئے نا، بٹ ایز اے جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ، باقی جماعتوں کے ساتھ آپ لوگوں کا کتنا کانٹیکٹ ہے، کنسیڈرنگ کہ سچویشن تو کنٹینیوسلی بگڑ ہی رہی ہے؟ دیکھیے، ایک تو میں آلریڈی بہت سارے فورمز پہ میں وزیر اعلیٰ کے پی کے کی تعریف کر چکا ہوں، ان کے سٹانس کو سراہ چکا ہوں، اینڈ آپ کے فورم کے توسط سے بھی میں سہیل آفریدی صاحب کا ونس اگین شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ایز اے پولیٹیشین، ایز اے پاکستانی میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، ناٹ ایز اے منسٹر۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس جذبے کا اظہار کیا اس پوری فیول والی کرائسس کے اندر، اور ان کی مہربانی کہ وہ میٹنگز کے لیے بھی تشریف لائے، اور میٹنگز میں آ کے انہوں نے جہاں اپنے صوبے کی بات کی وہاں انہوں نے ایک نیشنل یونٹی کی بھی بات کی، تو وی آر گریٹفل ٹو ہیم، اینڈ میں ان کا شکر گزار ہوں حکومت پاکستان کی طرف سے، ایز اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ آف پاکستان آئی تھینک ہم ہول ہارٹیڈلی کہ وہ بڑا رول پلے کر رہے ہیں، اور ایک نیشنل جو پیکج آ رہا ہے جس کے اندر سبسڈیز بھی جا رہی ہیں، کے پی کے از اے پارٹ آف دیٹ، اور نہ صرف قومی اتحاد کے حوالے سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ان معاملات کو بھی وہ آگے لے کے چلے، جس کے اندر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو کرائسس ہے اس میں کے پی کے پیچھے نہ رہے، وہ بھی اپنا بھرپور حصہ اس کے اندر ڈالے۔ جو فیول کی سبسڈی کے معاملات ہیں، آسٹیرٹی کے معاملات ہیں، جس طریقے سے گورنمنٹ اس کرائسس کو ہینڈل کر رہی ہے، تو آئی تھنک وی او ہم اے ووٹ آف تھینکس۔ اینڈ آلسو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس موقع پہ طریقے انصاف کو بھی چاہیے کہ پالیٹکس کو سائڈ پہ رکھ کے وہ یہ کوشش کریں کہ کوئی تنقید برائے تنقید نہ ہو، تنقید برائے اصلاح ہو،
کہ جی ہم ہوتے تو ہم یہ کر دیتے. اینڈ دیکھیے میں ایون کے پی کے جو ایڈوائزر آن فائنانس ہیں مزمل اسلم صاحب, ان کی بھی بڑی صائب رائے آتی ہے ہمیشہ. وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, اکانومی کی ان کو بڑی سمجھ ہے, فائنانس کے معاملات کی ان کو بڑی سمجھ ہے, اور وہ اس معاملے میں جب بھی اپنی کوئی بھی رائے کا اظہار کرتے ہیں بڑا سینسبلی کرتے ہیں. ہی نوز واٹ ہیز ٹاکنگ اباؤٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو سیدھا لوگ ہیں, اسپیشلی ان کے جو آفس بیئرز ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اس سچویشن میں رول ماڈل کی طرح ایکٹ کریں اور ہمیں بھی گائیڈ کریں. اینڈ یہ میں اوپنلی آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں, ہمیں گائیڈ کریں, ہمیں بتائیں کہ ہم ہوتے تو یہ چیز ہم اس سے بہتر کرتے. جیسے آپ دیکھیے شہباز شریف صاحب نے جب یہ دیکھا کہ تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں بہت اوپر جا رہی ہیں اور ہمارے ہاں لیوی بھی زیادہ ہے, تو انہوں نے پورا زور لگا کے 24 گھنٹے لیے بیٹھے, ٹیموں کو بٹھایا اور گنجائش نکالی, اور گنجائش نکال کے 80 روپے جو ہے وہ پیٹرول پہ لیوی کو ختم کر دیا. تو اس سے بہت زیادہ قیمت نیچے آئی اور پہلے 458 تھی 378 پہ آ گئی. تو اس سے بڑا فرق پڑا ہے, اور وہ ایک ریلیف کا میجر ہے جو اپریشیٹ ہو رہا ہے کہ یہ ایک ایکسٹرا ورکنگ ہوئی, ایکسٹرا مائل گئے, ایک ایفرٹ کیا, عوام کی مشکلات کا احساس کیا, اس درد کا احساس کیا. تو یہ احساس سے اور درد سے ہوتا ہے. تو اگر یہ ہمیں بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دے آر مور دین ویلکم, ضرور کریں. لیکن عطا صاحب سب اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے کافی زیادہ اس کے اوپر کرٹیسزم آ رہی ہے. وہ آپ کے ہی سابق فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں, آپ کی جماعت کے, اور PDM-1 کے اندر رہ چکے ہیں. سو وہاں سے تنقید بھی آ رہی ہے. اس تنقید کو حکومت کس طرح سے لے رہی ہے؟ آر یو ٹرائنگ ٹو گیٹ دا پوائنٹس آؤٹ آف اٹ اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اس کو تنقید برائے تنقید دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب ہوں, شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں, سینسیبل لوگ ہیں. انہوں نے پوری انڈسٹریز چلائی ہیں, بزنسز چلاتے ہیں, اکانومی کی سمجھ ہے, فائنینشیل معاملات کی سمجھ ہے. تو دیکھیے ایک کرٹیسزم تو یہ تھا نا کہ لیوی, اب لیوی میں دیکھیے کئی آپ کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. آج انصار عباسی صاحب کی بھی ایک سٹوری آئی ہوئی ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی IMF کی مشاورت سے یہ ہوا, لیوی ویسے آپ ختم نہیں کر سکتے تھے. اینڈ آئی ریسپیکٹ ہز اوپینین, بالکل ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے یہی ہو. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ ہمیں مفتاح اسماعیل صاحب کوئی رستہ بتا دیں کہ مزید کمی کیسے کی جا سکتی ہے. دیکھیے پاکستان واحد ملک ہے اس خطے میں جہاں پہ انیکا صاحبہ لائنیں نہیں لگی, قطاریں نہیں لگی, قلت نہیں ہوئی, لوگوں کو دقت نہیں ہوئی پیٹرول پمپس کے اوپر. ورنہ آپ اگر انڈیا, سری لنکا, بنگلہ دیش پورے خطے کو دیکھیں وہاں پہ شدید قلت, لائنیں لگی ہوئی. اور دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کو کریڈٹ اس بات کا دینا چاہیے کہ انہوں نے سب کو جگائے رکھا. جیسے یہ کشیدگی شروع ہوئی انہوں نے ہمیں کہا کہ شارٹیج ہوئی تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں, آپ لوگ اپنا پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. اور یہی وجہ ہے کہ منسٹری آف پیٹرولیم نے 2 کارگوز آرڈر کیے اسٹریٹ آف ہرمز کے باہر سے. اب یہ پرویکٹیو اپروچ تھی کہ ایک ہمیں تیل کا ٹینکر آیا بحری جہاز کے ذریعے یمبو سے جو ریڈ سی کے اوپر سعودی عربیہ کے اندر ہے, اور ایک UAE سے آیا متحدہ عرب امارات سے جو فجیرہ ہے وہ بھی اسٹریٹ آف ہرمز کے باہر ہے, وہاں سے آیا. تو پاکستان میں دیکھیے شارٹیج تو کوئی نہیں ہے, کسی جگہ پہ کوئی شارٹیج نہیں ہے, اور ہمارے پاس ریزروز بھی ٹھیک ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں اسپیشلی ڈیزل پر, اور وہ ریکارڈ ٹوٹنے سے یہ ہوا ہے کہ جب آپ تیل منگواتے ہیں ڈالر خرچنے پڑتے ہیں, آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کی ایک لمٹ ہے, وہ ریزروز آپ خرچیں گے, وہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا, روپے کی قدر میں کمی واقع ہوگی, تو بہت ساری چیزوں سے ایسوسیٹڈ ہے. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, ہماری تو چلیں 6 مہینے کی تنخواہ کاٹتے تو سمجھ نہیں آ رہا کرنا کیا ہے. اور مجھے بھی مصطفیٰ کمال صاحب یہی کہہ رہے تھے آبویسلی. شاہد خاقان عباسی صاحب نے عطا صاحب آپ لوگوں کی فیور میں بولا ہے, کہتے ہیں آپ لوگ تنخواہ لے لیں لیکن کام ضرور کریں. نہیں وہ تو چلیں ہمارے بڑے بھائی ہیں, کہہ سکتے ہیں, ان کو یہ حق حاصل ہے. مگر دیکھیے بات یہ ہے مڈل کلاس کے لوگ بھی کابینہ کے اندر شامل ہیں. اور مصطفیٰ کمال صاحب آپ کو کیا فرما رہے تھے؟ سوری مصطفیٰ کمال صاحب آپ کو کیا مصطفیٰ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میرا بڑا مشکل ہوگا گزارا کرنا. obviously جب بندہ ایک پیشے کے اندر ہو تو آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے نا وزیر ہوتے ہوئے. میں لا پریکٹس نہیں کر سکتا وائل بینگ ممبر آف دا کیبنٹ, تو کئی پابندیاں ہوتی ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. تو کئی مڈل کلاس کے لوگ ہیں, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ قربانی ہمارے سے مانگی اور ہم ولنگلی اس کو دے رہے ہیں. اور نہ صرف یہ, دیکھیے حکومت نے اپنے آپ سے شروعات کی, 60% گاڑیاں گراؤنڈ کی, 50% پیٹرول میں کٹوتی کی, پارلیمنٹیرینز نے اپنی تنخواہیں دی, 129 ارب روپیہ جو ہے وہ جمع ہوا, 100 ارب کٹوتی کی ترقیاتی بجٹ سے. دیکھیے حکومت شہباز شریف صاحب نے جو ڈیسیجن ہی وینٹ آؤٹ آف ہز وے, اینڈ آفٹر دیٹ مجھے بتائیے گا عطا صاحب, اب پرابلم ہے اس کہ آنے والے دنوں کے اندر بھی یہ کانفلکٹ تو ابھی کنٹینیوڈ ہے, اور اگر یہ
ابھی کے ابھی بھی ختم ہو جاتا ہے تب بھی ساری چیزیں واپس ایز اے مشین ورک کرنے میں ہفتے لگ جائیں گے کئی. سو سچویشن بیک ٹو نارمل جنگ ختم ہونے کے کئی ہفتے بعد بھی نہیں آئے گی. سو ایسی صورتحال کے اندر اگر آنے والی دنوں کے اندر پھر مزید قیمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے عالمی منڈیوں کے اندر, تو پھر پاکستان کی حکومت کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا مزید لیوی کو ڈاؤن کیا جائے گا یا یہ پاس آن کر دیا جائے گا عوام تک؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب ہم چلے گئے ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف, اور آج وزیر اعظم نے یہ منڈے کو ہونا تھا, انہوں نے کہا آج سے شروع کرو, کل سے, بلکہ کل ہفتے والے دن بھی شروع ہو گیا تھا. جو دیکھیں آپ کی انفلیشن آتی ہے گڈس ٹرانسپورٹ سے, جو مال بردار گاڑیاں ہوتی ہیں جس کے ذریعے اشیاء خرد و نوش اور باقی چیزیں ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں ملک کے اندر, پورا لاجسٹکس کا نظام چلتا ہے, اور پبلک ٹرانسپورٹ سے. ان دو چیزوں پہ انہوں نے سبسڈی آج سے ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے الیکٹرانکلی ٹرانسفر شروع ہو گیا ویکینڈ کے اوپر. آئی ٹی منسٹری کو, اسٹیٹ بینک کو پورا انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی اور انہوں نے کہا کہ بس میں اس سے آگے برداشت نہیں کروں گا, آج سے ٹرانسفر شروع کریں. تو کل سے وہ ٹرانسفر شروع ہو گیا ہے. الگ ریٹس ہیں, ₹1,00,000 بڑی بسوں کو جا رہا ہے, ٹرکس کو 70,000 جا رہا ہے, منی وینس کو 30,000 جا رہا ہے. یہ وہ پبلک سیکٹر اور گڈس ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے جو مہنگائی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اگر اس کی قیمتیں اوپر ہوں تو ان کو ایک سبسڈی جانا شروع ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ صوبوں نے موٹر سائیکل کو ₹100 فی لیٹر فار 20 لیٹر جو ہے وہ دینا ہے, اس کا وہ تیاری کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو زراعت ہے اس حوالے سے ₹1,500 فی ایکڑ 25 ایکڑ کے مالک کو جو ہے وہ صوبے دیں گے. یہ ایک نیشنل پروگرام ہے. لیکن عطا صاحب the problem is, I'm sorry I'm cutting you short, لیکن the problem is کہ آج بھی اگر آپ سبزی کی دکان پر جائیں تو سبزی اور پھل کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہو گیا. آپ لوگوں نے ٹرانسپورٹرز کو ایک ریلیف دے دیا, لیکن وہ ریلیف اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو کم رکھنے کے اندر کام اس لیے نہیں آ رہا بیکاز وہ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ ہمارا تو خرچہ بڑھے گا ہی بڑھے گا, پھر بھی بڑھے گا, حالانکہ آپ لوگوں نے ٹرانسفر کر دی ہیں وہ سبسڈی کے پیسے پھر بھی. نہیں, وہ دیکھیں وہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. دوسری بات یہ ابھی فی الحال اس کا انفلیشنری افیکٹ نچلی سطح پہ نہیں آیا, obviously اس میں بھی ٹائم لگتا ہے اور وہ افیکٹ آتے آتے ٹائم لگتا ہے. اسی لیے ہم اس سپر ویننگ جو پیریڈ ہے اس میں چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ اس ٹائم پیریڈ میں ادا کر دیں کہ اس کا افیکٹ نہ جائے. اور یہ پھر دیکھیں, یہ تو پھر متعلقہ انتظامیہ کو پوری ہدایات جاری کی جائیں گی, ہر صوبہ ہر شہر میں کرے گا پرائز کنٹرول میجسٹریٹ کے تھرو کہ یہ کام نہ ہو. دوسری بات یہ, جس طرح زراعت کا میں نے بتایا ₹1,500 فی ایکڑ فار 25 ایکڑز, یہ پورا نیشنل پروگرام ہے. اور پہلے کیا ہو رہا تھا کہ جو ₹129 ارب کی سبسڈی 3 ہفتے پوری دنیا میں قیمتیں بڑھی تھی, پاکستان میں عید پہ بھی قیمتیں نہیں بڑھی, 3 ہفتے وزیر اعظم صاحب نے کہا میں نے یہ پاس آن نہیں کرنا. اس سے کیا ہوا کہ لینڈ کروزر والا, مرسیڈیز والا بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا, موٹر سائیکل والا. اب ٹارگیٹڈ ہے, شفاف طریقے سے ہوگا, الیکٹرانکلی ہوگا. پر دیکھیے آگے جا کے ہمیں بچت کرنی ہے, ایز اے قوم بچت کرنی ہے. جہاں پہ غیر ضروری سفر ہمیں نہیں کرنا, ہمیں کار پولنگ کرنی ہے, ہمیں اور میجر اڈاپٹ کرنے ہیں کہ میکسیمم سیونگز ہو سکے تاکہ اس کا افیکٹ ہمارے ملک کو. تو عطادار صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ منی ڈی ویلیویشن, پاکستان روپی ڈی ویلیویشن کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا وہ بھی آن کارڈز ہیں؟ آنے والے دنوں کے اندر ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوگی؟ دیکھیے پاکستان نے بڑی اس پہ محنت کی ہے. وزیر اعظم صاحب روز جائزہ اجلاس لیتے ہیں, فائنانس منسٹر, پیٹرولیم منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر, کامرس منسٹر سارے اس پہ لگے ہوئے ہیں. پلاننگ منسٹر کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک میڈیم ٹرم لانگ ٹرم پلان جو ہے وہ پیش کریں, ہماری ایکسپورٹ سے افیکٹ نہ ہو. بلکہ وزیر اعظم نے فوری کہا کہ جی گلف اسٹیٹس کو ضرورت ہے اشیاء خرد و نوش کی, فروٹس کی, ویجیٹیبلس کی, جو چیز ہمارے پاس وافر آپ ایکسپورٹ کریں تاکہ زر مبادلہ کے ذخائر آئیں اور جو فوریکس ہے وہ اسٹیبل رہے. تو ہم وی آر ڈوئنگ آل وی کین. آئی جسٹ وانٹ ٹو کنوے آن بہاف آف دا گورنمنٹ کہ دیکھیے جو ہو سکتا ہے کر رہے ہیں, پورا احساس ہے, محنت بھی ہو رہی ہے, لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے. یہ پوری ہمت کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, اور پلانز بہت ہمارے پاس موجود ہیں. وزیر اعظم صاحب آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرتے ہیں. اور ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے صاحب؟ دیکھیے ابھی فی الحال تو مجھے نہیں لگتا, کیونکہ دیکھیے ہم کاؤنٹر میجرز بھی لے رہے ہیں اور فی الحال تو اسٹیبلٹی ہے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. پوری کوشش ہے کہ ایسی نوبت نہ آئے, اور حکومت بھرپور تیاری کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو اسٹیبل رکھا جائے اور میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو اتنی مشکلوں سے اچیو کی تھی وہ سسٹین رہے. لاسٹ کوسچن ہمارا, ایک یہ جنگ تو چل ہی رہی ہے لیکن ہماری بھی مسئلہ چل رہا ہے وہ غضب الحق افغانستان کے ساتھ, اس کی ذرا اپڈیٹ دے دیجیے گا عطا صاحب. جی آج میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا اور ہم نے لیٹسٹ اپڈیٹ اس پہ دی ہے, اور بڑے عرصے بعد آج موقع ملا کہ ہم اس پہ اپڈیٹ کریں کیونکہ ایک آن گوئنگ آپریشن ہے. آج 5 بجے کی جو اپڈیٹ ہے اس کے مطابق 796 اب تک ہم جو فتنہ الخوارج اور وہاں پہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں ان کو جو ہے وہ ہم جہنم رسید کر چکے ہیں. 1043 جو ہیں وہ انجرڈ ہیں, 44 پوسٹیں ہم کیپچر کر چکے ہیں, 286 پوسٹیں ہم ڈسٹروائے کر چکے ہیں,
249 टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, ड्रोन्स को हमने डिस्ट्रॉय किया है। 81 टेररिस्ट और टेररिस्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की लोकेशंस हैं पूरे अफगानिस्तान में जिनको हम पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। और देखिए ये जो एज पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन 2 और 3 अप्रैल की रात को एक अटेम्प्ट हुआ था कि फिजिकली अटैक वो करें, जो एक गुलाम खान सेक्टर में अफगान तालिबान ने एक कोशिश की थी, उसको फॉइल किया गया है, उसको नाकाम बनाया गया है, जिसमें उनको बहुत भारी नुकसान हुए हैं। 37 जो हैं वो फितना खवारिज को जहन्नम रसीद किया गया और 80 उसमें इंजर्ड। राइट अतातार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ईरान और यूएस के दरमियान जो हो रहा है और उसका पूरे दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ रहा है उसको मजीद डिस्कस करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जिन थ्रेट्स की मैं बात कर रही थी, जो सदर ट्रंप की तरफ से धमकी आमेज किस्म का अपना सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट आई और उसका रद्द अमल जो आया डेप्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इरानियन प्रेसिडेंट, ये दोनों चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अभी जंग के बारे में अगर सोचा जाए तो हनूज दिल्ली दूर है। मेरे साथ राशिद नकवी साहब मौजूद हैं, इरानियन सहाफी हैं। थैंक यू वेरी मच राशिद साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। एम्बेसडर एजाज अहमद चौधरी साहब हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, उनका भी शुक्रिया, उन्होंने ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। राशिद नकवी साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ईरान में डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट को कैसे परसीव किया जा रहा है राशिद साहब, कंसिडरिंग कि कल अब्बास अरागची साहब का जो पोस्ट या ट्वीट आई थी उसके अंदर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक पॉजिटिव कदम की तरफ या एक ऑलिव ब्रांच जरूर ऑफर की है ईरान ने कि हम लोग बात करने के हवाले से कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है, सिनिकल नहीं है। देखिए, आपने दोनों हुक्काम की, यानी ईरानी हुक्काम की तरफ से भी और अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से भी, दोनों के ट्वीट्स आपके सामने है और उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि इस वक्त कौन अमन का ख़्वाह है, कौन इंसानियत का दुश्मन है और कौन इस खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को जंग की आग में धकेलना चाहता है। तो इसमें ट्रंप साहब के बयानात की रोशनी में देखा जाए तो माजी से अभी पिछले 37 दिनों में हम तो हर रोज एक नया बयान सुन रहे हैं, हर एक नया यू टर्न है, कभी जनाब अल्टीमेटम दिया जा रहा है, कभी ये किया जा रहा है, कभी वो किया जा रहा है। तो स्टेट्समैन तो है नहीं, एक गैम्बलर है, एक यू टर्न लेने वाला एक ऐसा शख्स है कि जो खुद अपने मुल्क के अंदर भी बड़े उसके लिए अजीबो गरीब किताबें लिखी जा चुकी हैं, उसकी शख्सियत पे बड़े उल्टे सीधे रिमार्क्स मौजूद हैं। तो अब उनके बयानात को क्या समझे, उनकी धमकियां तो बकौल हमारे एक ईरानी साथी के वो कह रहे थे कि हम मिसाइलों से नहीं डरते, हम ड्रोन से नहीं डरते, हम जदीद तरीन हथियारों से नहीं डरते। तो ट्रंप साहब हमें धमकियों से डरा के ये समझते हैं कि वो अपना मकासद हासिल कर लेंगे। तो ये उन्होंने ख्वाब देखा है और अभी सो रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि ईरानी कौम क्या है। लेकिन राशिद, कोई गुफ्तगू चल रही है, बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है? क्योंकि फॉक्स न्यूज के ऊपर जो उनका बयान है उसके अंदर से ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी डिप्लोमेसी भी साइड लाइन्स पर चल रही है, या ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, धमकियां भी और गुफ्तगू? दुनिया के अंदर डिप्लोमेसी फ्रंट लाइन पे भी चल रही होती है और बैक डोर पे। ये तो एक राइज दुनिया का एक निजाम है, सिफारतकारी का अमल जारी रहता है। लेकिन आप ट्रंप और नेतन्याहू से अगर ये तवक्को रखते हैं कि वो जो आलमी कवानीन है या जो जेनेवा के कन्वेंशन और फलां जो चीजें हैं उनके मुताबिक वो आगे बढ़ेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता ये शख्स जो है ये तो दुनिया को तबाही के दवाने पर ले जा चुका है और इसने अमन के लिए कुछ नहीं करना। हाँ, अपने फवायद के लिए, अपनी फैमिली के लिए इसने कुछ मफादात हासिल करने हैं, उसके लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। और अमरीकी अवाम भी अब तो उसके मुकाबले में खड़ी हो गई है। खुद उसके अंदर मेगा जो उसका अपना एक ग्रुप था उसके अंदर भी तफरीक है, एक दूसरे को मार धाड़ शुरू हो गई है। अब तो फायर एंड हायर वाला सिलसिला शुरू हो गया है, जर्नैलों को इधर फेंका जा रहा है, एडवाइजर उधर जा रहे हैं। तो एक अजीब भगदड़ मची हुई है। ईरान इस पे बड़ी गहरी नजर रखा हुआ है। अमेरिका के अंदर जो होने वाली तब्दीलियां, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा टाइटैनिक जो है ना वो डूबने के करीब है, बस हाथ हार रहा है कि इसको कैसे बचाया जाए। अब देखें ये बचता है। लेकिन टाइटैनिक भी डूबने से पहले हलचल करता है राशिद नकवी साहब। अब वो हलचल हम लोगों को उनके सोशल मीडिया पोस्ट में नजर आ रही है। अगर वाकई में ये डूबने वाली बात होगी इन फ्यूचर, सो ट्यूसडे की जो थ्रेट दी है उन्होंने मॉर्निंग की, उस बारे में ईरान तैयारी भी किए हुए है या उसको सिर्फ खोखली धमकी समझ रहा है? देखिए, ईरान तो पहले दिन से तैयार था ना। ये अभी जो उन्होंने धमकी दी है, अगर उसके बस में होता तो पहले 48 घंटे में भी इस पे अमल दरामद कर लेता। जो नहीं कर सका, तो देखें ये पूरा जो डायलॉग का प्रोसेस है या मुज़ाकरात का, ये इनिशिएटिव तो ट्रंप साहब का है ना। ईरान ने तो
اس حوالے سے کوئی انیشیٹو نہیں لیا. ہاں جن لوگوں نے ان سے رابطہ کیا, کوشش کی, ان کو انہوں نے پازیٹیو سائن دیے ہیں پاکستان سمیت, اور کل کا ٹویٹ بھی اسی اس میں ہے. لیکن یہ کہ ایران نے کہیں پہ ریکویسٹ کی ہو کسی ادارے میں جا کے, کسی عالمی فورم پہ, جی ہمیں جنگ بندی چاہیے, ہمارے اوپر یہ ہو گیا, نہیں, یہ تو انہی کی طرف سے, ٹرمپ صاحب کی طرف سے ہی کوشش, خواہش, تمنا, جو بھی اس کا نام لیں, یا فریب ہے, فراڈ ہے, جو بھی اس کو نام دیں, یہ تو انہی کی طرف سے. ایران تو سموتھلی اپنے اسی ڈاکٹرائن کے مطابق آگے صاحب میں آپ چل کی رہا طرف آتی ہے. ہوں. ایمبیسڈر اعزاز احمد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ایمبیسڈر صاحب تھینک یو ویری مچ. ایمبیسڈر صاحب, ایک تو اسٹریٹ آف ہارموز تو کھلا ہوا تھا, جنگ نہ شروع ہوتی تو اسٹریٹ آف ہارموز بند ہی نہ ہوتا, اسٹریٹ آف ہارموز بند نہ ہوتا تو اس طرح کی کسی دھمکی دینے کی ضرورت نہ پڑتی, دھمکی دینے کی ضرورت نہ پڑتی تو وار اسکلیشن نہ ہوتی. لیکن اب یہ معاملہ سٹارٹ بھی یو ایس نے کیا انڈر دا پریشر آف اسرائیل, اور اب دھمکا بھی یو ایس رہا ہے انڈر دا پریشر آف اسرائیل, اور جنگ نہ ختم ہونے کی وجہ بھی شاید پریشر آف اسرائیل ہی ہے. سو آپ کو یہ سچویشن ڈی ایسکلیٹ ہوتے ہوئے کہیں بھی ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم ابھی نظر آ رہی ہے یا نہیں ایسی سچویشن, کنسیڈرنگ دا ٹویٹ آف ٹرمپ اور اس کا جو رد عمل آیا ہے ایران سے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ٹویٹ سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ شدید غم و غصے کا شکار ہیں اور ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں کہ جو جنگ وہ سمجھتے تھے کہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی اور وہ فتح یاب ہو جائیں گے ایران کی سرکار کو گرانے میں, تو وہ میرے خیال میں نہیں ہوا. تو اس وجہ سے ایک فرسٹریشن ہے ان کی, اور وہ ساتھ ہی ساتھ ان کے اپنے ملک کے اندر اتنی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں اس جنگ کے خلاف. اور پہلی بار ہم یہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہ شک کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی تو جنگ ہی نہیں تھی, یہ اسرائیل کے کہنے پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں. گویا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اب اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اس کی کچھ سیاسی کاسٹ بھی ہوگی, پولیٹیکل کاسٹ بھی ہوں گی, اور اس سے پہلے کہ یہ کاسٹ بڑھے وہ 10-15 دن کے لیے خوب بمباری کرنا چاہتے ہیں ایران پہ, اور ان کو اتنا کمزور کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ کہیں کہ اچھا جی اب میں اس جنگ سے نکل رہا ہوں, اور وہ نکل جائیں اور پھر اسرائیل وہ جنگ جاری رکھے, اور ایران جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں یعنی کوئی اس کو کوئی نقصان پہنچے. تو گویا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب میرے خیال میں یہ صرف 10-15 دن کی آخری کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ جس کے دوران جتنا نقصان کر سکیں. اور ایسے عجیب میں تو منظر دیکھ رہا ہوں کہ 30 یونیورسٹیاں اور علمی مراکز پہ, اسکولوں پہ, اسپورٹس اسٹیڈیم پہ, گویا یہ جنگ نہیں ہے بلکہ ایک پتہ نہیں انتقام ہے, اور بڑا عجیب و غریب قسم کا منظر انہوں نے پیش کر دیا دنیا کے سامنے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ان کا یہ ہاتھ روک سکے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں لیکچرز دیتے تھے ہیومن رائٹس کے, اور آج وہ اس قسم کی ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اعزاز احمد چودھری صاحب, اس لیے کیونکہ جنیوا کنونشن, ویانا کنونشن, یہ سارے کنونشنز, IAEA کے جتنے پروٹوکولز ہیں وہ سارے کے سارے یو ایس اس کے اندر پیش ہوتا تھا. آرٹیکل 51, 52, 57 جتنے سکولز کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں, شہری انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں, وہ اس کے اگینسٹ جاتا ہے. پھر نو کوارٹر کا جو بیان آیا ہے وہ جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 23D کے اگینسٹ جاتا ہے. پھر جو نیوکلیئر فیسلٹی کے اوپر اٹیک کیا ہے, جنیوا کنونشن کا جو پروٹوکول ہے, ایڈیشنل پروٹوکول 1, اس کا آرٹیکل 56 ان 1977 جو بنا تھا اس کے بھی اگینسٹ جاتا ہے. تو کون امپلیمنٹ کرائے گا رول بیسڈ ورلڈ آرڈر کو جبکہ کوئی بلی بن جائے, یو ایس اسپیشلی, اینڈ اسرائیل 2-3 سال سے لگا ہوا اس طرح کرنے. Who's going to stop? المیہ تو یہی ہے کہ جس ملک نے یہ رول بیسڈ ورلڈ آرڈر بنایا تھا 1945 کے بعد, وہی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے, اس کو یعنی شکست و ریزت کا اس کا ذمہ دار بن رہا ہے. اور اس لیے جو آپ نے حوالے دیے بین الاقوامی قوانین کے, وہ تو ان کے نزدیک, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. وہ تو اقوام متحدہ میں بھی جب ان کا جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا, اس میں وہ صرف وہ ایسکیلیٹر کی اور ٹیلی پرامپٹر کی بات کرتے رہے. کوئی ایسا نہیں کہ بھئی انہوں نے کوئی امن کی بات کی ہو, کوئی دنیا کو جوڑنے کی بات کی ہو, وہ دنیا کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ان کو یہ بات کا شاید اندازہ بعد میں ہوگا کہ اس پروسیس میں جس ملک سے وہ بڑی محبت کرتے ہیں, جس کا نام اسرائیل ہے, وہ خود اتنا زیادہ اس کو نقصان پہنچ جائے گا اسرائیل کو, نہ صرف داخلی لحاظ سے بلکہ اس لحاظ سے کہ وہ اس ملک, اس
इस खित्ते में वो एक पराया मुल्क बन जाएगा। और अगर इन्होंने ये गलती की कि वो शहर के प्लांट में फिसाइल मटेरियल को डिस्टर्ब कर दिया तो पूरे अब पर्शियन गल्फ के जो पानी है और दोनों तरफ मालिक हैं, बल्कि इर्द गिर्द भी जो ममालिक है वो भी मुतासिर होंगे। गोया एक ऐसा कलंक का टीका अपने माथे पर लगा रहे हैं और इसराइल के माथे पर लगा रहे हैं। वो ग्रेटर इसराइल तो भूल जाए, वो अपनी उसकी जो बका है वो मेरे ख्याल में खतरे में पड़ रही है। मुझे तो यही नजर आ रहा है कि 10-15 दिन का ये और हल्ला डालेंगे और उसके बाद अचानक ये रोक देंगे। ईरान भी बड़ा इस वक्त चाहता है किसी लिहाज से, वो अब उतना कोहेरेंट नहीं नजर आ रहा जितना कोहेरेंट पहले था। तो मुझे लगता है कि ईरान भी चाहता है कि कोई बातचीत का रास्ता कहीं खुले और ये जंग जो है वो बंद हो। तो मुझे 10-15 दिन तक कम से कम अमेरिका की हद तक तो मुझे नजर आ रही है, इसराइल की हद तक अलबत्ता मैं जंग को अभी चलता देख रहा हूं। और इसराइली मेन शैतान है नकवी साहब, अगर तो ईरान भी जिस तरह अभी एम्बेसडर साहब फरमा रहे हैं कि वो भी चाहता है गुफ्तगू करना, अगर यूएस भी चाहता है कि किसी तरीके से बात करके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ तो खुलवाया जाए, इकोनॉमी सफर कर रही है, वहां सुनना भी पड़ रहा है, और इजराइल फिर भी इस तरह का शैतानी कोई प्लान कर देता है जिस तरह पहले भी उसने किया। सो व्हाट विल हैपन? आपको लगता है कि यूएस रोक सकेगा इजराइल को इस तरह का कोई काम करने से? ईरान में क्या इस बारे में फीलिंग? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है जी। इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा स्पॉइलर तो इसराइल ही है, नेतन्याहू है। लेकिन जो इस वक्त ट्रंप के बयानात हैं और जो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है, मुझे तो नहीं लगता कि वो मजीद जंग को जारी रखने, वो किसी बहाने की फेस सेविंग के चक्कर में है कि कोई उसको एक ऐसा कोई हॉलीवुड टाइप कोई बड़ा सा एक एडवेंचर बना के, शायद ये जो आज सुबह हुआ है इस्फहान में, इसको ये बना के पेश करना चाहते थे जिस अंदाज से ये आए। और ज़ाहिरन तो उनको रेस्क्यू की बात की थी, लेकिन उसके पीछे ज़ाहिर है जब इतनी तादाद में C-130 आ जाएं और इसी तरह दूसरे जो फाइटर तैयार हैं और हेलीकॉप्टर और ये फलां, तो ये कोई मकसद तो कोई दूसरा था। ये शायद कोई इसी तरह का एडवेंचर करना चाह रहे थे, लेकिन ईरानियों ने वो मारा है इनको कि अब जो है वो पीछे मुड़ के देखने के लिए। और हालत ये है कि वो गालियों पे उतर आया है ट्रंप। तो मैं समझता हूँ कि वो इस तरह की फेस सेविंग, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा से जितना प्रेशर है उस पर, क्योंकि अब उसका जो ट्वीट है उसमें देखें वो पूरी जंग को जाके उसने आबनाए हुर्मुज़ पे जाके महदूद किया। एब्सोल्युटली, और जो पहले से खुली हुई थी राशिद नकवी साहब, इट वाज ऑलरेडी ओपन, ये वॉर नहीं बंद किया। बहुत ज्वाइन किया एम्बेसडर एजाज अहमद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वजीर पेट्रोलियम हमारे साथ मौजूद होंगे, जरा पाकिस्तान के अंदर क्या इम्पैक्ट होना है उसको डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारे साथ इस वक्त वफाकी वजीर पेट्रोलियम मौजूद हैं अली परवेज मलिक साहब। बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया। अली परवेज मलिक साहब, सबसे पहले जरा एक ट्रिवियल मैटर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लेवी के ऊपर और आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपके ऊपर एक तनकीद है, वो ये है कि आप बेयरर ऑफ द बैड न्यूज हैं। वजीर आजम साहब ने जब खुशखबरी देनी होती है तो खुद आगे आ जाते हैं, और जब बुरी खबर देनी होती है तो आप को खबर देने को कहते हैं। तो पहले तो इस पर कॉमेंट कर दीजिए। अनीका, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हम सबको थोड़ी सी हिम्मत पैदा करनी चाहिए। अगर कोई बेरर ऑफ बैड न्यूज है जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी मंडियों में आग लगी हुई है, तो मैं इतना जरूर आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो मैं नहीं है, मैं नहीं हूं। तो जिसको कहना है वो उसका टीवी पे नाम ले और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं खुद फेस करे। जहां तक गुजारिश ये है कि मैं कोई अच्छी खबर दूं या बुरी खबर दूं, या वजीर आजम साहब कोई अच्छी खबर दें या बुरी खबर दें, हम लोग एक जमात का हिस्सा हैं। उस जमात का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। ये वो जमात है जिसने जब भी रियासत का कोई मफाद आया है तो उसने सियासत को तर्क करके उसके साथ खड़ा होना पसंद किया है। अगर कोई भी बाशऊर आदमी मेरे सामने बैठ के मुझे ये कह दे कि जी रियासत को नुकसान किए बगैर कोई और रास्ता मौजूद था तो मुझे बता दें। वो मैंने अनाउंस किया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास जिम्मेदारी है कि मैं पाकिस्तान की जिम्मेदारी को सिर्फ 2 तालियां बजवाने के लिए वही करता जो 2022 में इमरान खान साहब ने किया था, बिल्कुल दिवालियापन के नहज पे ले जाता। मुझे जो मतलब इल्काबाद दुआ बददुआ देना चाहते दे, बट मैं पाकिस्तान की रियासत को जब तक इस कुर्सी पे मेरी जमात ने मुझे जिम्मेदारी दी है मैं नुकसान नहीं होने दूंगा। चलिए अब आगे पॉइंट पे चलते हैं। शाहिद खान साहब कल मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, आपने यकीनन देखा होगा। उन्होंने ये कहा कि लेवी कम करने के बाद 160 रुपए हुई है। तो मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, मेरे मुताबिक लेवी इस टाइम पर 80 रुपए कम करने के बाद 80 रुपए हो गई है, 160 रुपए नहीं हुई। और प्लस डोनाल्ड ट्रंप का जो अब ट्वीट आया है उससे हम क्या तवक्को करें? आने वाले दिनों के अंदर मजीद इजाफा होगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में?
دیکھیں انیکا، شاہد خاقان عباسی صاحب کو میں شاہد بھائی کہتا ہوں، ان کی میں بے پناہ عزت کرتا ہوں، پر میرا نہیں خیال یہ کوئی وقت ہے جس کے اوپر آپ پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر سیاست کریں، کیونکہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. نہ صرف وہ جانتے ہیں پر ان کے جنرل سیکرٹری صاحب جنہوں نے آج کل ٹویٹر پہ طوفان مچایا ہوا ہے، حالانکہ وہ اس طرح گفتگو کر رہے ہیں جس طرح وہ کبھی کسی ذمہ دار کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے. انہوں نے سارے آج مسائل پاکستان کے آج ہی اٹھے ہوئے ہیں. بٹ چلیں میں اس بحث میں جائے بغیر آپ سے حقائق پیش کر دیتا ہوں. جب یہ سال شروع ہوا فائنینشیل ایئر، اس کے اندر بجٹ کو بیلنس کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ طے کیا گیا کہ 80 روپے لیٹر ہم پیٹرول اور ڈیزل دونوں لیوی لیں گے. اب جب آپ نے اس کا ایک حد طے کر لی، اس کا ایک ٹارگٹ بجٹ میں طے کر لیا، وہ موجود تھا. جب جنگ شروع ہوئی اس کے بعد ڈیزل کے اندر بے پناہ تیزی آئی، $88 پر بیرل سے اٹھ کے وہ تقریباً $300 پر بیرل پہ چلا گیا. اور کیونکہ ڈیزل کا ایک عام آدمی کی زندگی کے ساتھ اس کا میرے خیال سے زیادہ کنیکشن ہے، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ اس پہ چلتی ہے، آپ کے ٹیوبویل اس پہ چلتے ہیں، لاجسٹک ساری اس پہ چلتی ہے، ریلویز اس پہ چلتی ہے. حکومت نے فیصلہ کیا کہ لیوی کا بوجھ ڈیزل کے اوپر ختم کر کے پیٹرول جس کے اندر اتنا بڑھاوا نہیں آیا اس میں ایڈ کر دیا جائے. اینڈ کیونکہ سال کا پورا ٹارگٹ ایک ہی تھا تو ڈیزل کے اوپر اس کو 0 کر دیا گیا، پیٹرول کے اوپر اس کو 160 روپے کر دیا گیا. اور اس کے بعد جب وزیر اعظم صاحب کی بیہائنڈ دا سینز بیک گراؤنڈ کے اندر آئی ایم ایف کے ساتھ کیونکہ ایک کمٹمنٹ تھی، ان کے ساتھ بات چل رہی تھی کہ اتنا بڑا ایک ایگزوجنس شاک آیا ہے جس کے اندر معیشتیں ہل گئی ہیں، تو اس کے اندر کیونکہ ہم اپنا ٹارگٹ بھی لیوی کا میٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کے عوض ہمیں کچھ وقت کی گنجائش دیں، کچھ ریلیکسیشن دیں. تو اس کے بعد جب وہ ریلیکسیشن ہم نے ون کی تو اس کے بعد وہ عوام کو ٹرانسلیٹ کر دی. نوٹیفیکیشن میں آپ کو ابھی دے دوں گا. اس کے بعد 80 روپے پیٹرول کے اوپر ہے، ڈیزل کے اوپر 0 ہے. آپ شاہد بھائی کو بھیج دیجیے گا، میں اس قسم کی چیز میں ان کو ڈائریکٹلی یہ دینا نہیں چاہتا. چلے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ 80 روپے اس ٹائم پر لیوی، لیکن مجھے یہ اگر آنے والے دنوں کے اندر مزید بڑھوتی ہوتی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر ان انٹرنیشنل مارکیٹ، تو وہ کیا گورنمنٹ خود اس لیوی کو کم کر کے برداشت کرے گی یا پاس آن کر دے گی عوام کو؟ انیکا، اینی تھنگ وچ کوڈ بی ورس دین دی پیٹرولیم شاک جس سے ہم گزر رہے ہیں از این ایکسٹرنل اکاؤنٹ کرائسس. کہ ہم کوئی ایسی حرکت کریں کہ آپ کا ڈالر کا جو آپ کا ریزرو ہے اور جو ایکسٹرنل آبلیگیشنز ہیں وہ آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، وچ مینس کہ آئی ایم ایف کا ایک بڑا بنیادی کردار ہے آپ کے اس نیویگیشن کے اندر، اس پروسیس کے اندر. تو اگر آئی ایم ایف کی مشاورت کے ساتھ، ڈیولپمنٹ پارٹنرز کی مشاورت کے ساتھ کوئی فردر پرائس انکریز آتی ہے، جو ہو سکتا ہے کیونکہ جو ٹویٹ جس قسم کی آپ نے بات کی ہے اگر وہ آتی ہے تو ہمیں اس کے لیے جو سپیس ڈھونڈنی پڑے گی وہ ٹیکسیشن از ڈیفینیٹلی ون ایریا جس کے اندر فردر آپ کو ریلیکسیشن لینی پڑے گی. بٹ دس کین اونلی بی ود دی کنسلٹیشن آف دا ڈیولپمنٹ پارٹنرز. ادروائز جو خوفناک اس کے نتائج ہوں گے وہ عمران خان صاحب نے جو 22 میں کیا اس سے بھی نظر آتے ہیں اور جو سری لنکا میں ہوا تھا اس سے بھی نظر آ جائیں گے. تو دس از آل آئی کین سے. بٹ کیونکہ یہ ایک ڈائنامک سچویشن ہے، ایوری ڈے از اے نیو ڈے، وی ول ٹرائی کہ جی ہم جس حد تک کوشن کر سکتے ہیں ایک عام آدمی کی تکلیف اس کو کریں، جس کے لیے آپ نے دیکھا ہے فل مطلب ایک فنڈڈ ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام بھی رول آؤٹ کیا گیا. اور آج آئی ٹی منسٹر نے بتایا بھی ہے کہ ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو وہ پیسے ٹرانسمٹ بھی ہونا شروع ہو گئے. چلیے شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ سجیشن بھی دی تھی، وہ یہ دی تھی کہ ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے نا ساری کی ساری پرائسز کو، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو. تو پھر جو مہنگا بیچے گا عوام اسے نہیں خریدے گی. پی ایس او کے ذریعے حکومت کنٹرول بھی کر سکتی ہے کیونکہ بڑا او ایم سی ہے، تقریباً 60 کے قریب وہ بتا رہے تھے کہ او ایم سیز ہیں. تو کیا یہ سجیشن سینسیبل نہیں ہے علی ملک صاحب؟ نو ایبسولوٹلی ناٹ. یہ بالکل ٹھیک ان کی بات ہے کہ پیٹرولیم سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ ہونا چاہیے، پر یہ وہ اپنے جنرل سیکرٹری کو بھی بتا دینا جس نے آج ٹویٹر کے اوپر اور فرق پروگرام پہ جا کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں ریفائنریوں کو نیشنلائز کر دینا چاہیے، ہمیں ریفائنریز کو ریگولیٹ کر دینا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی نا. اور سیکنڈلی جو او ایم سیز ہیں جن کے درمیان کمپٹیشن کرنا ہے وہ 40-45 ہیں، 60 تو نہیں ہے. وہ کون سی ہیں میں دیکھ لوں گا. اینڈ یہ 40 کا نمبر بھی بہت زیادہ ہے. اب میرے خیال سے انڈیا کے اندر چند درجن ہوں گی یا 1 درجن ہوں گی جس کو آپ کو کنسولیڈیٹ کر کے یہ ساری چیزیں کرنی ہے. انیکا، دوسری جو بنیادی تقاضا آپ کو ڈی ریگولیشن کے اندر ہوتا ہے کہ یو نیڈ اے ویری نمبل اینڈ
विजिलेंट रेगुलेटर, तो ओगरा के पास तो आज वो वेर विटाल नहीं है, तो ये कैबिनेट डिवीजन प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती थी। शायद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, मिफ्ता साहब फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, कैबिनेट जो ओगरा को ठीक कर देते। मैंने तो अभी एडवर्टाइजमेंट करके वजीर आजम साहब से इजाजत ली है कि मैं ओगरा को रिवैम्प करना चाहता हूं, ऑल्दो इट्स नॉट डायरेक्टली अंडर माय परव्यू, वो कैबिनेट डिवीजन के अंदर जाता है, रेगुलेटर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, बट that regulator needs to be made into a nimble organization, very vigilant, powerful. जब वो हो जाएगा उसके बाद डीरेगुलेट करना है। और हमने ये जो मंथली से फोर्टनाइटली से वीकली पे आए, वीकली से आगे डेली पे, डेली से आगे आप उसको डीरेगुलेट करेंगे ना, तो पाथ भी तो बनाना है। आज जब दुनिया के अंदर आग लगी हुई है तो मैं ख्वाहिश कर देने से कि डीरेगुलेट कर दें तो डीरेगुलेट नहीं हो जाएगा ना, 1500 और चीजें भी देखनी है। तो द नॉर्थ स्टार कि deregulation is absolutely correct, but how do you get to that without causing too much pain is what we are working on. So Ali Parvez Malik साहब, pain is inevitable right now? देखें, वो अगर $300 से डीजल उठ के $600 पे चला जाता है तो पाकिस्तान तो डीजल नहीं पैदा करता ना। पाकिस्तान के अंदर अगर रिफाइनरियां चलाने के लिए 4.5 लाख बैरल रोज का आपको तेल चाहिए तो 50-60 हजार बैरल रोज का पाकिस्तान में बनता है, बाकी दुनिया से आता है। दुनिया की जो कीमत होगी उसके बाद हुकूमत के पास तो ये वसाइल नहीं है कि उसको कुशन करे, तो हम गरीब आदमी को तो तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, बट आपको अपनी लैंड क्रूजर के लिए 70 लीटर डीजल के ऊपर हुकूमत तो 10,000 रुपए सब्सिडी नहीं दे सकती। वो एक आपके कैमरामैन को 100 रुपए की पर लीटर दे सकती है, क्योंकि उसको शायद तहफ़्फ़ुज़ देना जिस किस्म के भी हालात हो हुकूमत की जिम्मेदारी है, बट आपकी लैंड क्रूजर एंड आपके महल तक पहुंचने के लिए कोई सब्सिडी की जरूरत। मैं तो एक आम गरीब बंदी हूं, ना लैंड क्रूजर है ना महल है, लेकिन आप लोगों के पास लैंड क्रूजर्स होती हैं, लेकिन आप लोगों की भी तो 6 महीने की तनख्वाहें और अमारात कट गई है ना अली परवेज मलिक साहब। देखें मैंने इसके ऊपर भी शाहिद साहब का जवाब सुना है, वो बिल्कुल ठीक है। अनीका, ये कोई बहुत बड़ी फैसला या इसके बाद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। गुजारिश ये है कि एक जो जेन्युइन ग्रीवेंस लोगों की है ना, वो ये है कि जी क्या सारा बोझ अवाम ने उठाना है कि आपके जो नुमाइंदे हैं वो भी इस तकलीफ के अंदर अपना हिस्सा देंगे। तो द नंबर्स माइट नॉट बी इन बिलियंस ऑफ रुपीज, बट आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन द राइट डिसीजन, बिकॉज सिंबॉलिकली यकजहती के तौर पे, सॉलिडारिटी के अंदर आपको उनके साथ खड़े होते हुए नजर आना चाहिए, हर किसी को थोड़ी सी बेल्ट टाइटनिंग करती हुई नजर आना चाहिए। तो शायद खाकान साहब का कहना कि 2 गुना तनख्वाहें लेने पर काम करें, तो मेरे ख्याल से ये दोनों एक्सक्लूसिव चीजें, काम वैसे ही करना चाहिए और उसके बाद तनख्वाहें भी मुनासिब मिलनी चाहिए, बट जंग के अंदर ये नॉर्मल जो आपके वक्तों के असूल और ये जो म्यार है ना, ये इसके मुताबिक नहीं चल सकते। अच्छा, चलें थोड़ा सा जरा सिफारतकारी बात करते हैं, बिकॉज आप भी बड़े एक्टिवली इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कैबिनेट मेंबर। मुझे बताइएगा कि हम सिफारतकारी करने की जो कोशिश कर रहे थे यूएस और ईरान के बीच में, वो इस टाइम पर कहां खड़ी है, कंसिडरिंग ये पेट्रोलियम डायरेक्टली आपसे रिलेटेड? देखें अनीका, मैं तो एक अदना सा प्राइम मिनिस्टर साहब की कैबिनेट के अंदर एक हिस्सा हूं। मेरी जिम्मेदारी पेट्रोलियम की लगी है, जितनी देर वजीर आजम साहब चाहेंगे आई कैन असिस्ट हिम। जहां तक ये जो फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं, आई थिंक इसके लिए तो डार साहब या जो उनके अंदराबी साहब अपने स्पोक्समैन है बेहतर बताएंगे, बट मैं आपको एक बात जरूर कह देता हूं, क्योंकि इन सारे ममालिक के साथ मेरा भी तल्लक है, इन सारे ममालिक के जो ऑयल मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ मेरी भी रेगुलर इंटरेक्शन चलती रहती है, वेदर इट बी वेस्टर्न पार्टनर्स, वेदर इट बी गल्फ पार्टनर्स और वेदर इट बी इरानियंस और एनीवन एल्स। मैं आपसे ये कहूंगा कि जो सूरत हाल है वो किसी के भी मफाद के अंदर नहीं है। एनीवन हु इज सिंसियर विद द मुस्लिम उम्मा विल ट्राई टू क्लोज द डिफरेंसेस, ये जो दोनों आपको हुरमुज की दोनों साइडों के ऊपर नजर आते हैं, एंड हम उसके अंदर एक अर्नेस्ट सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं। अगर कोई विश करता है कि जी दूसरे मुल्क की एग्जिस्टेंस खत्म हो सकती है इन चीजों से, तो कोई भी नहीं होगी। ये हजार साल की सिविलाइजेशंस हैं, कई दिहाइयों की सिविलाइजेशंस हैं, तो हमें इस तनाजे को डिफ्यूज करने के लिए आई थिंक एवरी मुस्लिम स्टेट, एवरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट शुड प्ले देयर पार्ट, ताकि ये रिकंसाइल करके वी गो बैक टू नॉर्मेलिटी एंड हम अपनी जो सारी तवानाई है वो अपने अवाम की जिंदगी को बेहतर करने के लिए, उनको बेहतर रोजगार मुहैया करने के लिए हम अपने कंडक्ट कर सकें। अवाम की रोजगार को और जिंदगी को करने के लिए हम लोगों को इंटरनली भी तो देखना होगा ना अली परवेज मलिक साहब। बड़ा डेलिकेट बैलेंस है ये, तो चलिए बड़ी जंग है, लेकिन छोटी मोटी जंग भी होती है, तो किसी भी टाइम पर पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील के अंदर रखना पड़ सकता है। तो क्या हम लोगों को अपनी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ानी नहीं चाहिए? शुड वी नॉट लुक टुवर्ड्स दैट एज वेल? हमें स्टोरेजेस पे भी सोचना चाहिए, हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पे भी सोचना चाहिए, हमें इंडिजिनाइजेशन पे भी सोचना चाहिए, बट अनीका ऑल दिस रिक्वायर्स सस्टेन्ड पॉलिसी रिफॉर्म
اینڈ کیا کہتے ہیں پریڈکٹیبلٹی آف پالیسی. اینڈ اس کے اندر اگر آپ اسٹوریج ریزرو کی بات کرتے ہیں, اگر کوئی ملک انڈیا 60-70 دن کا ریزرو اپنے پاس اسٹریٹجک رکھتا ہے تو دیٹ مینس بلینز آف ڈالرز ٹو بی ٹائڈ اپ. انڈیا آلسو ہیز ریزروز ایکسچینج ریزروز آف $600 بلین نا. اگر آپ مانگے تانگے کہ ریزروز پہ چل رہے ہوں تو آپ یہ انفراسٹرکچر کس طرح بلڈ کریں گے؟ میں تو کمرشل ریزروز کے ساتھ یہ سچویشن مینج کی کوشش کر رہا ہوں نا. تو گزارش یہ ہے کہ آئی تھنک واٹ وی نیڈ ٹو ناؤ ڈو ایز اے نیشن از کہ آپ جیسے جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھ کے یہ جو ڈسکورس ہے اس کو انرچ کریں. ہم ان چیزوں کے اوپر نہ بحث کریں کہ بیماری کی کیا علامات ہمارے سامنے آ رہی ہیں, کیا ہم پیراسیٹامول کھا کے بخار کو کم کر سکتے ہیں. ہمیں اس چیز کے اوپر اب بحث کو لانا ہے کہ بخار ہوتا کیوں ہے. مے بی دیر از اے کینسر ود ان اس which we need to correct on a structural basis, and ہمیں وہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. یہ جو ہومیوپیتھک علاج اور یہ شاید اب اتنی اسپیس ہی نہیں کسی کے پاس رہ گئی کہ یہ انکریمنٹل پالیسی کے ساتھ. لیکن مجھے یہ جگہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ, سولر پینل کی پالیسی بڑی پہلے کھلی ڈلی تھی, اس کے بعد آپ لوگوں نے سولر پینل صارفین کے اوپر ایک کلیمپ ڈاؤن کرنا شروع کر دیا. اب وہی سولر پینل صارفین ہیں جو کہ اس ٹائم پر پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے ٹائم پر ایک سپورٹ دیے ہوئے ہیں. سو ادھر بھی آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ تو اصل میں تو ہمیں سولرائزیشن کی طرف جا رہے ہونا چاہیے انسٹیڈ آف یہ کہ ہم لوگ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی حوالے سے پریشان ہوتے رہے؟ دیکھیں انیکا, سولر اگین از ون آف دا مینی انٹرونشنز دیٹ یو ہیو. آپ کو مجبوراً نیٹ میٹرنگ سے گراس میٹرنگ پہ کیوں جانا پڑا؟ اس لیے جانا پڑا کہ آپ نے اربوں ڈالر کا انفراسٹرکچر کھڑا کیا جو کوئی استعمال نہیں کر رہا, اور گرڈ کی یوز گرتی چلی جا رہی تھی, جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا ٹیرف جو تھا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہوا تھا. تو میں یہاں پہ کوئی آپ کو پاپولسٹ ریمارک نہیں دینا چاہتا. بات یہ وی ہیو ٹو ری امیجن دی انٹائر انرجی کینوس. اس کے اندر سولر کا بہت ایک بڑا کردار ہے. آپ نے انڈیجنائزیشن, اپنی فاسلز کے اوپر کس طرح سے ڈیپینڈنس کم کرنی ہے, بہت بڑا کردار ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک آئی کین فیئرلی یا ایڈیکویٹلی ریسپونڈ ٹو دس کوشچن ان اے منٹ. آپ اس کے اوپر پروگرام رکھیے گا, اور ویسے بھی میرے خیال سے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اویس لغاری صاحب کو بلوائیے گا, وہ آپ کو بہتر جواب دے دیں گے. مجھے سے تو اپنا محکمہ نہیں چلتا, میں ان کا کدھر سے چلا لوں. لغاری صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ نہیں ہے تو پیٹرولیم منسٹر کو مسئلہ نہیں. میں میری ناراضگی پہ اگر معاملہ ختم ہوتا ہے تو میں ان سے معافی بھی مانگ لیتا ہوں, سارا کچھ کر لیتا ہوں. میں نے تو کہا میری حیثیت کیا, کسی جماعت کی کیا, کسی حکومت کی کیا, کوئی وقت نہیں ہے. پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اور آج جس قسم کے چیلنجز ہیں, مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اسی طرح کی چھوٹی سیاست کی جو ہمارے پرانے ساتھی جن کو پارٹی نے ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں ود دا ہوپ کہ یہ ہفتہ جو ہے وہ امن کی طرف جائے انسٹیڈ آف یہ کہ مزید اسکلیشن کی طرف. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. ول سی یو آن فرائیڈے انشاءاللہ. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.